لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور حج. ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ حج کا بابرکت مہینہ ہے اور بڑا ہی بابرکت اور بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں لوگ اللہ کی گھر کی طرف جاتے ہیں اور اللہ جنہیں بلائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنہیں بلاوا آ جائے، وہ حج کا سفر باندھ کر مکہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ناظرین، یہ سفر بڑا ہی کٹھن سفر ہے. اس سفر میں بڑی مشکلات بھی آتی ہیں اور یہ سفر سارے سفروں میں سب سے پیارا اور سب سے حسین اور سب سے خوبصورت ترین سفر ہے. آخر یہ سفر حسین ترین کیوں نہ ہو کہ اس سفر میں اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں جانا. اور حج کے جو ارکان ہیں ہمارے، جو ارکان ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں، کیا ایک خوبصورت مناظر ہوا کرتے ہیں، کیا ایک خوبصورت منظر ہوا کرتا ہے. جو انسان بھی دیکھتا ہے، جو مسلمان بھی دیکھتا ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے سبحان اللہ ہی نکلتا ہے. اور کیوں نہ نکلے؟ اللہ کی راہ میں اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، وہ بندے کہ جنہیں اللہ نے چن لیا. کروڑوں لوگ بستے ہیں، اربوں لوگ بستے ہیں. ان اربوں میں اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو چنتا ہے، کچھ ہزار کچھ لاکھ لوگوں کو چن کر اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. اور جب وہ واپس پلٹتے ہیں اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں، تو ناظرین اکرام وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. مطلب سارے گناہ اپنے دھلا کر وہ واپس دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی علاقے میں ہو، وہ واپس آ جاتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو بھی ان پاک دنوں کے صدقے میں، کیونکہ حج کے دن ہے الحمدللہ، اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضریاں بھی نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور ہماری پوری ٹیم کو اللہ کریم بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں اپنا ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ہم باقاعدہ حج کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. نور ہدایت میں آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. پہلے تو آپ کو حج کی یہ خوبصورت ترین سعادتیں بہت بہت مبارک ہوں. آج الحمدللہ شکریہ. آج ہم حج کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یہ ہمارے لیے اعزاز. آج یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کرے اس گفتگو کے صدقے اگلے سال ہمیں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اور کعبۃ اللہ کے سامنے طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی صفا و مروہ کی سعادت نصیب فرمائے. ناظرین، انشاءاللہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثناخواں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے اور بہت بڑے والد محترم کے بہت خوبصورت ترین شہزادے ہیں. ان کے والد اللہ کریم ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ہزاروں نہیں لاکھوں نعت خوانوں کے وہ استاد رہے ہیں. سائیں صغیر احمد ہاشمی صاحب، کوئی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سنتا، اپنے کانوں سے سنتا، تو کوئی ویڈیو کے ذریعے سنتا، تو کوئی براہ راست سنتا. جو سنتا وہ ان کا دیوانہ ہوتا اور ان سے سیکھتا. اور سائیں کی یہ بہت خوبصورت عادت ہوا کرتی تھی، کوئی بھی ثناخواں چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، سائیں اس کی ہمیشہ تربیت کیا کرتے تھے، اس کو سکھاتے تھے، اور سکھانے والا ہمیشہ استاد کہلایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ طاہر ہاشمی صاحب. السلام علیکم طاہر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں جی؟ بہت بہت شکریہ. آپ سے ہم کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں، سینئر ثناخواں ہیں، بہت پرانے عرصہ دراز سے پڑھ رہے ہیں. ان کی اولادیں بھی الحمدللہ حضور کی ثناخوانی کرتی ہیں اور ان کے بھائی اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ایک جوڑی ہوا کرتی تھی، آج ہمارے سامنے وہ جوڑی تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ اکیلا پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے بھائی کی بھی یاد آتی ہے. اللہ کریم ان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے. میری مراد محترم مقام سینئر ثناخواں جناب محمد شاہد قادری صاحب. السلام علیکم شاہد بھائی. شاہد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟
بہت بہت شکریہ جی، بڑی خوشی ہوئی آپ کی تشریف آوری سے۔ ناظرین، میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز میں چاہوں گا طاہر بھائی سے کہ اپنے خوبصورت انداز میں کعبۃ اللہ کا ہم طواف کر رہے ہیں، اپنے تصورات میں کعبۃ اللہ کی سیر کرا دیں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، میرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در چومیں، اسباب ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت ادائیگی۔ اللہ کریم حافظ طاہر ہاشمی صاحب کی آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، حج کا بابرکت مہینہ ہے، حج کی خوبصورت ترین سعادتیں ہیں، ہر انسان یہ خواہش لیے بیٹھا ہے کہ ہمیں بھی بلاوا آئے، اگلے سال ہم بھی سفر باندھ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ مکہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ ناظرین، حج کا پس منظر، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لاسٹ پروگرام نے ہم نے احرام کے حوالے سے بات کی ہے۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، حج کا پس منظر کیا ہے؟ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے حامد بھائی، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ کا شکریہ، اور وینس ٹی وی کی تمام ٹیم کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ ایک بار پھر مجھے یہاں پر حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے، بڑا پن ہے، آپ یاد فرماتے ہیں، شکریہ۔ اور یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ بھی بڑا عظیم اور بڑا اعلیٰ قسم کا سلسلہ ہے، اور اس میں ہماری حاضری، میں اپنی حاضری یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑے برکت کا باعث ہے۔
انشاء اور آج کا جو موضوع ہے کہ حج کا پس منظر کیا ہے، یہ ایک تفصیل طلب جو ہے وہ ایک موضوع ہے اور اس پر کافی وقت طلبگار ہے، بالکل، لیکن وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے اس اعتبار سے انشاءاللہ جتنا ہوگا میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جہاں پر آج کعبہ اللہ موجود ہے مکہ المکرمہ میں، یہ وہ جگہ ہے جو ابتداء افرینج سے بنی نوع انسان کے لیے عزت اور عظمت کا مرکز رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے وہ کب سے ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جس واقعے کو اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سبحان اللہ۔ تو فرشتوں کے سامنے جب ذکر فرمایا کہ میں ایک خلیفہ زمین میں اپنا بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین، تو اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی ہوگی، جبکہ ہم تیری مخلوق ہیں، تیری صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم ہیں تیری تعریف اور ثنا کرنے والے۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو رب العالمین نے جب فرشتوں کو یہ جواب ارشاد فرمایا تو وہ اپنی عرض پر شرمندہ ہوئے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے تضرع کی حالت میں انہوں نے عرش کا 3 مرتبہ طواف فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر رحم کرتے ہوئے عرش الہی کے نیچے بیت المعمور پیدا فرما دیا اور فرمایا کہ اس گھر کا جو ہے وہ تم طواف کیا کرو۔ اور روایات میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، روزانہ کی معمول پر یہ سلسلہ آج تک جاری ہے جب سے کائنات بنی ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بیت المعمور کے بالکل مقابل زمین پر اسی طرح ایک میرا گھر بناؤ، جہاں پر میری مخلوق جو زمین میں بسنے والی ہے وہ اسی طرح اس گھر کا طواف کرے گی جس طرح تم بیت المعمور کا طواف کر رہے ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر فرشتوں نے جب وہ گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کو یہ حکم دیا کہ اے میری تمام مخلوق جو زمین پر آباد ہے وہ میرے اس گھر کا اس طرح طواف کرو جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے اس وقت کعبۃ اللہ جہاں موجود ہے، مطلب بالکل اس کی سیدھ پہ بالکل سیدھا، جی بالکل اس سے اوپر بالکل بیت المعمور ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو نیچے زمین پر اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے طواف میں مصروف ہیں، اوپر اللہ کے فرشتے جو ہیں بیت المعمور میں جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ طواف، اور یہ دنیا کا سینٹر بھی کہلاتا ہے۔ جی بالکل۔ جی اچھا حضرت، یہ تو آپ نے کعبۃ اللہ کے حوالے سے ارشاد ہے نا۔ اچھا، جو حجاج کرام جاتے ہیں، یہ حج فرض کب ہوا، کس انداز میں فرض ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ایک حج کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ حج کی فرضیت سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حج جو ہے وہ اسلام کی بنیادی 5 ارکان میں سے 5واں سب سے اہم جو ہے وہ رکن ہے۔ جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 جو ہے وہ ارکان پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، دوسرا فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرا فرمایا زکوٰۃ دینا، چوتھا فرمایا رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں فرمایا کہ حج ادا کرنا۔ تو یہ حج جو ہے یہ اسلام کا 5واں سب سے اہم رکن ہے۔ حج کا اگر ہم مطلب معلوم کرنے کہ حج کا مقصد کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کا قصد اور ارادہ کرنا، اور اصطلاح شریعت میں ایک مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کی نیت کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ تو یہ حج جو ہے وہ اس کی فرضیت کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت نے 5 چیزیں جو ہے وہ 5 شرائط قائم کی ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، یعنی مسلمان پر حج فرض ہے، غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے عقل، یعنی عاقل ہونا بھی ضروری ہے، مجنون یا پاگل بندے پر اگر وہ صاحب استطاعت ہے بھی صحیح پھر بھی چونکہ اس کا عقل نہیں ہے تو اس لیے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ بلوغت شرط ہے، یعنی بالغ ہونا شرط ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ اگر ایک بچہ ہے وہ نابالغ ہے اور وہ ہے صاحب استطاعت، یعنی وہ جسمانی اور مالی طور پر حج کی استطاعت رکھتا ہے لیکن وہ بلوغت کی حد کو نہیں پہنچا تو اس پر حج کی فرضیت کا حکم نہیں ہوگا۔ اگر وہ کر کے آ جاتا ہے تو اس کی طرف سے نفل حج شمار ہوگا، اس کا فرض جو اس کے سر پر ہے وہ تب اترے گا جب وہ بلوغت کی حد میں داخل ہو کے وہ حج کرے گا۔
تو فرمایا کہ یہ ایک شرط جو ہے وہ بلوغت ہے، یہ بالغ ہونا شرط ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ چوتھی شرط جو ہے وہ آزادی ہے، غلام یا باندی وغیرہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے استطاعت۔ تو استطاعت کا مفہوم اب اس انداز میں سمجھیں کہ حج جو ہے وہ ان محض مخصوص افراد پر ہوتا ہے کہ جو جسمانی اور مالی انداز میں کے لحاظ سے جو ہے وہ حج کی جو ہے استطاعت رکھتے ہوں، یعنی حج اس بندے پر فرض ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو اس کی حاجات اصلی ہیں، ضروریات چیزیں ہیں، ان سے زائد اتنا اس کے پاس مال پیسہ ہو کہ جو حج کے جانے میں جو اخراجات لگتے ہیں، واپس آنے میں جو اخراجات لگتے ہیں، وہ سارے وہ آسانی سے برداشت کر سکتا ہو، تو اس بندے پر حج فرض ہے، وہ حج جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور اسی طرح صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسے بندے پر ہر 5 سال بعد جو ہے وہ حج کرنا یہ مستحب ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو تم غنی ہو جاؤ گے، اور سفر کرو تم صحت پاؤ گے۔ یعنی حج کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی میں مال و دولت میں جو ہے وہ برکتیں اور اللہ تعالیٰ اس میں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جو صاحب استطاعت ہے زندگی میں ایک مرتبہ اس پر فرض ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے پر حج فرض ہو، استطاعت رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو فرمایا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس سے کوئی جو ہے وہ غرض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضرت، حج کی فرضیت پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ فرض کب ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے اور ایک حج کی تو اس کی وجہ کیا تھی، لیکن ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری میں گزارش کروں گا جناب محمد شاہد قادری صاحب سے کہ آپ کی خوبصورت آواز ہے اور ہم سنہری جالیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ جی۔ خوش بخت ہوں قسمت پر پھولے نہ سماتا ہوں، خوش بخت ہوں قسمت پر پھولے نہ سماتا ہوں، رب مجھ کو بلاتا ہے، میں کعبے کو جاتا ہوں، خوش بخت قسمت پہ پھولے نہ سماتا ہوں، رب مجھ کو بلاتا ہے، میں کعبے کو جاتا ہوں، اللہ 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 میرے اللہ، اوقات ہی کیا میری اب رب کی عنایت ہے، اوقات ہی کیا میری بس رب کی عنایت ہے، بس رب کی عنایت ہے، ہر سال میں رمضان میں، ہر سال میں رمضان کو قدموں میں بتاتا ہوں، ہر سال میں رمضان بھی قدموں میں بتاتا ہوں، رب مجھ کو بلاتا ہے، میں کعبے کو جاتا ہوں، اللہ 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 میرے اللہ، کعبے کا طواف کیا، بوسا دیا اسود کو، کعبے کا طواف کیا، بوسا دیا اسود کو، نازا
قسمت پہ میرا عشق مناتا ہوں، رب مجھ کو بلاتا ہے، میں کان کو جاتا ہوں۔ اللہ 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 میرے اللہ، ملی حج کی سعادت بھی اب اذن مدینہ ہے، ملی حج کی سعادت بھی اب اذن مدینہ ہے، اب اذن